بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 31 مارچ سن 2006 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے خطاب جمعہ میں جوامع القرآن کا مشن کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے، جن حضرات کی نگاہوں سے وہ اخباری اعلان گزرا ہے وہ بھی ذرا شاید پریشان سے ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جوامع القرآن کا مشن۔ جوامع جمع ہے جامع کی، اور جامع کہتے ہیں جامع مسجد کو۔ ہمارے ہاں ایک غلطی بہت چل رہی ہے کہ جامعہ اور جامع میں فرق نہیں کرتے۔ جامع عربی میں کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ ویسے تو ہمارے ہاں عجیب ہے کہ کوئی صرف ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے کوئی شخص جو ہے کوئی ایک کمرہ لے کے بیٹھ جائے تو اس پر بھی بورڈ لگائے گا جامعہ، اس لیے کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں کہ بھائی یہ یونیورسٹی ہے جہاں تم نے یہاں جامعہ کا بورڈ لگا دیا۔ تو جامع جو ہے وہ جامع مسجد کو کہتے ہیں۔ جوامع اس کی جمع ہے۔ یہ جس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس کا نام جامع القرآن ہے۔ اس کے ضمن میں یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں مسجدوں کے نام رکھنے میں یا تو خلفائے راشدین کے نام پر ہوتا ہے، مسجد عمر، مسجد صدیق اکبر، مسجد عثمان، مسجد علی، مسجد صحابہ کرام میں سے عبداللہ ابن زبیر وغیرہ وغیرہ، یا پھر نام رکھے جاتے ہیں فرقے وارانہ، مسجد رضویہ، مسجد غوثیہ، مسجد قادریہ، مسجد اہل حدیث، مسجد شیعہ، یہ نام ہوتے ہیں۔ میرا جہاں تک میرا علم ہے یہ پہلی مسجد ہے جس کا نام جامع القرآن رکھا گیا۔ البتہ اس کے بعد پھر اس مسجد کی بیٹیاں بہت سی وجود میں آ چکی ہیں۔ یہ سن 76-77 میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ پھر اس کی بڑی بیٹی جو ہے وہ جامع القرآن کراچی ہے، جس کا ہال ہمارے اس ہال سے 3 گنا بڑا ہے۔ پھر اور بھی ملتان جامع القرآن، فیصل آباد میں جامع القرآن۔ تو جیسے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ روئے ارضی کی تمام مساجد جو ہیں، تمام مساجد وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اسی طرح یہ مساجد جو ہیں جوامع القرآن یہ اس مسجد کی بیٹیاں ہیں۔ اس مسجد کی خصوصیات کیا ہیں؟ ان میں سے بعض باتیں میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں۔ اس کی تعمیر میں یا اس کے ریکرنٹ اخراجات میں یہاں بجلی کا خرچہ بھی ہے، یہاں پانی کا خرچہ بھی ہے، یہاں جو ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں ان کا خرچہ بھی ہے۔ آج تک ایک پیسہ چندہ نہیں مانگا گیا، اور کچھ نہیں تو کوئی صندوق رکھ دیا کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک رومال پھرا دیتے ہیں چندہ دے۔ نہ اس کی تعمیر میں چندہ مانگا گیا، نہ اس کے چلنے میں کوئی چندہ ہے۔ بس یہی چندہ آپ کا ہے کہ آپ آ جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں چندوں سے مسجد بنانا حرام ہے، اور یہ فتویٰ ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مسجد بنانے کا صحیح طریقہ کیا؟ کوئی ایک شخص بنائے مسجد، اور وہ اس کا متولی ہوگا۔
چندوں سے بنائیں گے تو پھر مینیجنگ کمیٹیز ہوں گی، پھر ان میں جھگڑے ہوں گے، ان میں صدارت، اس کے لیے پھر گروپ بندیاں بنیں گی۔ ایک آدمی بنائے، باقی جو شخص بھی تعاون کرنا چاہے کر دے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوٹا رکھا ہوا ہے، اس میں آ کے تیل ڈال دو تاکہ چراغ میں پڑ جائے گا۔ اگر کوئی صفیں شکستہ ہیں لا کے صفیں ڈال دو، لیکن تمہارا اس انتظام میں کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ متولی کا کام تھا، وہ کسی جھگڑے کا سوال ہی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال پہلی بات یہ کہ آج تک نہ اس مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی چندہ مانگا گیا، نہ ہی اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں ریکرنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں اس کے لیے کوئی چندہ مانگا گیا۔ دوسری بات اور بہت اہم بات، کبھی کوئی فرقے وارانہ موضوع یہاں زیر بحث نہیں آیا۔ کوئی سنی اور وہابی کا چکر، کوئی بریلوی اور دیوبندی کا چکر، کوئی نور و بشر کا جھگڑا، کوئی علم غیب کی بحث کبھی سنی آپ نے؟ یہاں بات ہوئی ہے قرآن کی، یا قرآن کی شرح کے طور پر حدیث کی، سنت کی، سیرت کی، بس۔ تیسری بات یہ کہ یہاں پر سیاسی کوئی بحث بھی نہیں ہوتی۔ ملکی اور بین الاقوامی حالات پر تبصرہ تو ہو سکتا ہے، لیکن سیاست میں یہ کہ کسی پارٹی کی حمایت اور کسی کی مخالفت، اپوزیشن کا رول ادا کرنا، یا کسی جو پارٹی ان پاور ہے اس کے کاسا لیس بن جانا، یہ اس سے یہ مسجد پاک ہے۔ اور یہ بڑی بڑی باتیں ہیں، ان پر ابھی آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، لیکن ان تمام اعتبارات سے یہ مسجد جامع القرآن منفرد ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس مسجد کا اپنا ایک مشن ہے۔ یہ ایسے مسجد نہیں ہے جو محلوں میں بن جاتی ہے، ضرورت ہے بھائی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، بناؤ کسی طریقے سے کوئی مسجد۔ اس کا مشن ہے۔ مشن کیا ہے؟ دو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد، اس کے لیے آمادہ کرنا، تیار کرنا، اور ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے تقاضے کیا ہیں دین کے، ان کو واضح کرنا، اور ان کو بھی واضح کرنا قرآن اور حدیث اور سیرت رسول کے حوالے سے۔ کوئی اپنا فلسفہ نہیں، اپنا عقول نہیں، قرآن سے۔ آج میں ذرا ان چیزوں پر باتیں کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف موضوعات پر کوئی تقریر ہوتی ہے، تقریر نہیں، انہی موضوعات پر ہوتی ہے، لیکن پھر ان کے ساتھ قرآن مجید کی آیات کا کچھ مفہوم بیان کیا جاتا ہے، کچھ احادیث کے حوالے، کچھ سیرت کے حوالے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کسی ایک ہی موضوع پر بات ہو سکتی ہے، ایک ہولسٹک ویو جسے کہتے ہیں، پورا ایک مکمل تصور، وہ عام طور پر سامنے نہیں آتا۔ اس میں علمیت کا پہلو تو ہو جاتا ہے، لیکن پیغام جو ہے وہ اکراس، وہ کنوے نہیں ہوتا، وہ نہیں جا رہا۔ تو میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ بغیر کسی قرآن مجید کی آیت کے حوالے کے اور بغیر کسی حدیث کے حوالے کے میں ان موضوعات پر آپ سے بات کروں گا، تاکہ ایک اسکیلیٹن آپ کے ذہن میں تیار ہو جائے۔ دیکھیے ہماری ہڈیوں کا ایک اسکیلیٹن ہے، اس کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے، پٹھے ہیں، یہ ہے، پھر کھال ہے اوپر۔ تو کسی ایک جگہ پر دیکھیں گے، مائکروسکوپ لگائیں گے تو وہیں کچھ چیزیں نظر آئیں گی۔ نہیں، ڈسیکشن کرتے ہیں جب ہم میڈیکل ایجوکیشن میں، تو کوئی ہاتھ کا کر رہا ہے تو وہ ہاتھ ہی سامنے ہے، اس کے باقی اس کے اور جسم کا حصہ تو نہیں ہے۔ اسکیلیٹن آپ کھڑا دیکھتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے یہ ہے انسانی جسم۔ اب اس پر گوشت چڑھانا، اس کے اوپر پوست کھال کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ چیزیں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بار بار آ چکی ہیں، مجھے یقین ہے کہ جب میں اسکیلیٹن بیان کروں گا تو وہ حوالے از خود آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گے۔ لیکن میرا اصل مقصد کیا ہے کہ وہ ہولسٹک ویو جو ہے، ایک ٹوٹل تصور جو ہے، وہ سامنے آئے۔ یہ جو دین کے لیے جد و جہد ہے، اس کے لیے پہلا پری ریکویزٹ ہے ایمان۔ مسلمان تو ہم سب ہیں،
مسلمان تو ماں کی پیٹ سے برآمد ہوتے ہیں مسلمان. ایک کان میں اذان، ایک میں اقامت، مسلمان. ایک صاحب نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ عجیب معاملہ ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے تو اذان بھی کہی گئی، اقامت بھی کہی گئی، نماز کوئی نہیں. جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو نماز پڑھی جاتی ہے، نہ اقامت نہ اذان. یعنی وہ اذان اور وہ اقامت جو پیدائش کے وقت کی گئی تھی، اس کی نماز وہ ہے جو فوت ہونے کے وقت. بس اتنا ہی وقفہ ہے نا. یہ 40 برس، 60 برس، 70 برس ہیں کیا؟ قیامت کے دن تو ایسے معلوم ہوگا چند دن. اس اعتبار سے وہ اذان اور اقامت اور وہ نماز. نمبر 2 جو پری ریکویزٹ ہے، نمبر 2، ایک تو میں نے عرض کیا ایمان، اسلام نہیں. اسلام جو ہے وہ دنیا کے نظام کی بنیاد ہے. اس کی ارکان 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. جو شخص ان باتوں کو مانتا ہے، کچھ عمل پیرا بھی ہے، وہ مسلمان ہے. اللہ کا خیر سلام. آپ اس سے مسلمانوں کا سا معاملہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ سے مسلمانوں کا سا معاملہ کرے گا. آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کو نکاح میں دے دیں گے اس لیے کہ مسلمان ہے. ایمان اس کے برعکس ہے. ذرا وہ دل میں یقین کا نام ہے، اور یہ کہیں سے نہیں ملتی. بازار کوئی نہیں ہے کہ جہاں سے یہ چیز مل جائے. بغیر محنت کے مل نہیں سکتی. اور وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکانیں فلسفہ سے. ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو پہلا پری ریکویزٹ ایمان، اور دوسرا ایک منظم جماعت. دین کے غلبے کی جدوجہد اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ چھوٹے کام کر سکتے ہیں، نیکی کے کام کر سکتے ہیں، کوئی مدرسہ بنا سکتے ہیں، کوئی دارالارشاد کھول سکتے ہیں، کبھی تبلیغ پر نکل سکتے ہیں. یہ کام تو انفرادی ہو جاتے ہیں. لیکن دین کا غلبہ، دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا، ایک پولیٹیکو سوشو اکنامک اینٹی کی حیثیت سے قائم کرنا، یہ ایک بہت منظم جدوجہد کا اور بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. آسان کام نہیں ہے. لیکن ایمان کے اعتبار سے یہ فرض ہے. اسلام کے اراکین 5 ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. ٹھیک. اب جب ایمان کا درجہ آ جائے گا تو 2 کا اضافہ ہو جائے گا. اب صرف کلمہ شہادت نہیں، وربل اٹیسٹیشن نہیں، دل میں یقین. اور نمبر 7 بن جائے گا. یہ 5 وہ تھے، ایک دل کا یقین آ گیا. اور 7واں جہاد فی سبیل اللہ. یہ اس کا رکن رکین ہے. جہاد ہے تو ایمان ہے، جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. میں اپنے 50 برس سے زائد مطالعہ قرآن کا آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں. میں نے غور کیا ہے، سوچا ہے، پڑھا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے. پہلی جو پری ریکویزٹ ہے ایمان، وہ قانونی ایمان کام نہیں دے گا کہ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ تو مسلمان تو ہو گئے، قانونی طور پر تو مومن ہو گئے. حقیقی یقین قلبی والا ہی بات. اس کا منبع اور سرچشمہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف قرآن. بشرطے کہ قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھا جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو اپنی زبان عربی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، تبھی آپ اپنی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں. ورنہ آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو مترجم کی آنکھ سے پڑھا ہے آپ نے قرآن، جو اس نے کہہ دیا. اٹس اے سیکنڈ ہینڈ نالج. یہ آپ کا ذاتی علم نہیں ہے. اور یہ جو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے یہ انسپائر نہیں کر سکتا آدمی، جذبہ پیدا نہیں کر سکتا.
معلومات دے دے گا، معلومات اور ہیں، جذبہ اور ہے۔ جذبہ وہ تبھی پیدا ہوگا، آپ جسے انگریزی میں کہہ دیتے ہیں برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، وہ قرآن مجید کو اس کی اپنی زبان میں اور اپنی آنکھوں سے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ دین کا تصور سامنے آ جائے، دین چاہتا کیا ہے؟ دین چاہتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ٹھیک ہے، چاہتا ہے پڑھو، اللہ تعالیٰ اور توفیق دے، کوئی کوتاہی ہے تو وہ پوری ہو جائے۔ لیکن دین یہ بھی چاہتا ہے بندہ مومن سے کہ اللہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا ثبوت دے۔ اللہ کا وفادار ہے تو اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرے، یہ نہیں کرتا تو غدار ہے، باطل کا ساتھی ہے۔ دیکھیے میں نے عرض کر دیا تھا، آج میں اسکیلیٹن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں احادیث سے، قرآن سے اس وقت استدلال نہیں کروں گا۔ ان تمام موضوعات تو میری کتابیں موجود ہیں، کیسٹس موجود ہیں، ان میں سب حوالے موجود ہیں۔ بش نے کہا تھا نا آپ کے مشرف صاحب سے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، دیر از نو گرے ایریا ان بٹوین، یا ہمارے خلاف ہو اور یا تم ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ نہیں ہو تو ہمارے خلاف ہو، بس ہم یہ نہیں مانتے، یہ نیوٹرلٹی نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کفر کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے لازمی شرط کیا ہے کہ اس کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرو، اسی کا نام ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس جہاد فی سبیل اللہ کے اگرچہ بہت سے مراحل ہیں، اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد ہے، وہ کدھر جا رہے ہیں آپ کسی طرف سے ان کو موڑنا بھی چاہیں گے اور خود بھی چلنا مشکل ہو جائے گا۔ غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، دعوت و تبلیغ جسے ہم کہتے ہیں، غلط عقائد، غلط نظریات، غلط افکار، غلط فلسفے، ان کی نفی کی جائے، دلائی کے سر کی جائے، یہ بھی جہاد ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے محنت کرنی پڑے گی، پہلے دین خود سمجھیں گے تو آگے سمجھائیں گے نا، دین پڑھیں گے تو پڑھائیں گے۔ اور آخری منزل ہے دین کو قائم کرنا، جس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے اقامت الدین، دین کو قائم کرو، یہ کٹھن مرحلہ ہے۔ یہاں معاملہ جو ہے، ظاہر بات ہے اپنے نفس سے آپ جنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کہیں جان تو نہیں دینی پڑے گی، نہ صرف اپنے نفس کو سپریس ہی کرنا ہے۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ میں جان تو نہیں دینی پڑتی، ہو سکتا ہے کوئی گالی دے دے، کوئی کہہ دے کیا کر رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، ٹھیک، وہ سب کچھ جو حضور کے ساتھ ہوا۔ لیکن تیسرے مرحلے میں جان پیش کرنی ہوتی ہے، نقد جان۔ زدوری سجدہ بھی خواہی، زخاکی بے شگاں خواہی، جنا خود را نگہداری، کہ شہادت بر وجود خود خون دوستاں خواہی۔ نوری مخلوق ہے، فرشتے، ان سے تو سجدہ چاہتا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور جو تیرے یہ بندے ہیں خاکی، ان سے تیرا تقاضا کچھ اور ہے۔ چنا خود را نگہداری کے بائی بے نیازی ہا، تو بہت بے نیاز ہے، اس بے نیازی کے باوجود شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، اپنی ہستی کے وجود پر اے اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اپنے خون سے مہر ثبت کریں، خون سے۔ یہ جو ہے اوپر کی منزل، اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جماعت میں ہونا فرض ہے۔ اب دیکھیے، اگر ایمان حقیقی ہے تو جہاد فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔
اور جہاد کے لیے پری ریکویزٹ جماعت، منظم جماعت، مضبوط جماعت۔ اس جماعت میں 4 چیزیں مطلوب ہوں گی۔ اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے نظام کو بدلنا۔ یہ مذہبیت، نماز کا پرچار کر لو، روزے کا پرچار کر لو، اس سے تو باطل کو تو کوئی اس سے تکلیف نہیں ہوتی۔ بش کا یہ کہنا کہ ہماری اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے 100% صحیح ہے، 100%، کیونکہ وہ اسلام کا جو تصور ہم لے کر بیٹھے ہوئے، نماز، روزہ، حج، زکات، اس سے انہیں کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بھائی تم نمازیں 5 کی بجائے 50 پڑھو، ہمیں کیا ہے؟ تم روزے 30 کی بجائے 360 رکھو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ تم یہاں امریکہ میں آئے، تم نے چرچ خریدے، سینیگوگز خریدے، سینیگوگز یہودیوں کی عبادت گاہیں، تم نے مسجدیں بنا لی، ہم نے اعتراض کیا؟ تم نے یہاں بہت سے افرو امریکنز کو مسلمان بنا لیا، ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم روزے رکھتے ہو، ہم تمہیں وائٹ ہاؤس کے اندر ایک افطاری کی دعوت دے دیتے ہیں۔ اس مذہب سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، لیکن دین، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، نتھنگ ڈوئنگ، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اسے ہم نے کرش کرنا۔ اب وہ برملا کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جبکہ بائی پولر ورلڈ تھی تو انہیں ڈھکا چھپا کے بات کرنی پڑتی تھی، تو مد مقابل ایک طاقت اور بھی موجود ہے۔ پاکستان کو ہم ناراض کر دیں گے، وہ ادھر جھک جائے گا، لہذا کچھ نہ کچھ ٹیپ ٹاپ۔ اب تو سیاں بے کوتوال، ہمیں ڈر کا ہے، ایک ہی تو سپریم پاور اور ڈر ہے، وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان 4 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، انہیں ہم نے کرش کرنا ہے، ختم کرنا ہے، یہ ہمارے دشمن ہے۔ ایک ٹریڈیشنلسٹ ہیں، نماز، روزہ، قال اللہ قال رسول، اس میں مگن ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے فی نفس ہی، لیکن اگر یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک ہے۔ مسجدوں کے ذریعے سے ایکسپوژر ہوتا ہے ان کا، ہر ہفتے ان کا اجتماع ہو رہا ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں ریکمنڈیشن کیا ہے؟ انہیں ان کے اختلافی مسائل میں الجھائے رکھو۔ وہی جو میں نے کہا تھا نور و بشر کا جھگڑا ہے، کہ علم غیب کا جھگڑا ہے، کہ رفع یدین کا جھگڑا ہے، کہ آمین بالجہر، اس میں لگائے رکھو۔ شیعہ سنی کا جھگڑا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جامع تصور ان کے سامنے آئے ہی نہ۔ تیسرا جو ہے مسلمان، وہ ہے ماڈرنسٹ، جو اسلام کو جدید رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ وہ گویا کہ ہمارا ایجنٹ ہے، ان کو مدد کرو، سپورٹ کرو، پیسے سے بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہیں الیکٹرانک میڈیا پر ایکسپوژر دو، ٹی وی کے ذریعے سے۔ جیسے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کہہ دیتے ہیں کہ شراب حرام نہیں ہے، تو مسجد میں کوئی گھسنے دے گا؟ انہیں گھس تو کھر جائیں گے، لیکن ان کو نماز تو نہیں پڑھوائے گا ان سے۔ چوتھے سیکولرسٹ ہیں، جو پہلے ہی سے ہمارے ہیں، جو سمجھتے ہیں بس مذہب ہے ہمارا مشرف ہے۔ بھائی ہم بھی ہیں مسلمان، تم ہی ہو، تم نے ٹھیکہ لیا ہو اسلام کا۔ نماز نہ پڑھیں تب بھی مسلمان، پڑھیں تب بھی مسلمان، پڑھیں تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئے۔ باہر اس ضمن میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلی بات جماعت تلاش کرنے میں، پھر میری بات سن لیجیے، میں وہ اسکیلیٹن رکھ رہا ہوں۔ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ ایمان اگر حقیقی ہے تو جہاد فی سبیل اللہ اس کا فرض، رکن رکین ہے، رکن اعظم ہے، اور اس کے 3 مرحلے ہیں۔ اپنے نفس کے خلاف، لبیڈو کے خلاف کنٹرول کرو اس کو، غلط نظریات، افکار، فلسفوں کے خلاف جہاد، یہ ایک علمی، دعوتی، تبلیغی کام ہوگا۔ نمبر 3، نظام کو بدلو، یہ ہے اقامت دین۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ فرض ہے۔ ذہنوں سے یہ بات ٹھوکتے ہیمر کرتے کرتے 50 برس مجھے ہو گئے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت تلاش کرنا، اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہیں تو جماعت تلاش کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. ہاں میں مشورہ دے سکتا ہوں، آپ کی ضرورت ہے. آخرت کی نجات آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ جنت میں داخلے کی خواہش مند ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر آپ کی ضرورت ہے. یہ فرض ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ فرض ہے. جماعت فرض ہے. دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت فرض ہے. یہ جماعت نمبر 1 اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے نظام کا بدلنا. نمبر 2 ڈسپلن ہونا چاہیے، سم و طاعت. موب کے ذریعے سے ہنگامہ کھڑا کیا جا سکتا ہے، کوئی پائیدار تبدیلی نہیں لائی جا سکتی. ڈسپلنڈ آرگنائزیشن جو ایک لیڈر کی آواز کے اوپر لبیک کہیں، آگے بڑھنے کو حکم دیا جائے تو بڑھیں چاہے کچھ ہو جائے، رک جانے کو کہا جائے تو رک جائیں، چاہے لوگ ہنسیں کہ تو ان کی تو شکست قبول کر لی انہوں نے. نہیں، حکم. تیسری اور اہم ترین چیز، اس کا طریقہ کار سیرت النبی سے ماخوذ ہونا چاہیے. انبیاء کرام کتنے آئے دنیا میں؟ کہتے ہیں 1.25 لاکھ. رسول 313. قرآن میں 28-29 رسول و نبیوں کا ذکر ہے بس، باقی آئے تو ہیں. کسی نبی رسول کے ہاتھوں وہ کام نہیں ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. حالانکہ بڑی بڑی نسبتیں رکھنے والے رسول ہیں. عیسیٰ روح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، سب سے بڑھ کر ابراہیم خلیل اللہ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، امام الناس ہیں. لیکن کہیں ان کے ہاتھوں نظام، ریاست، حکومت اسلامی قائم ہوئی؟ یہ تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے، اور ایک مرتبہ پھر ہونا ہے. یہ آپ میری کتاب پڑھیے، خطبات خلافت، بلکہ اب اس کا نام ہے خلافت کی حقیقت اور عہد حاضر میں اس کا نظام. حضور کی واضح پیشن گوئیاں، دین غالب ہوگا دوبارہ اور پوری دنیا پر ہوگا. یہ دور اب گلوبلائزیشن کا آ چکا ہے. اگر اکانومی گلوبلائز ہو رہی ہے، تجارت گلوبلائز ہو رہی ہے، اور مغربی طاقتیں اپنی تہذیب کو گلوبلائز کرنا چاہتی ہیں، اپنے نظام کو گلوبلائز کرنا چاہتی ہے، پوری دنیا میں ہمارا نظام ہونا چاہیے. ایک بہت عجیب بات ہے، سوچئے اس کو، اگر کچھ تاریخ اسلامی کا کوئی مطالعہ ہے. تاریخ نے 1400 برس میں ایک پورا اباؤٹ ٹرن لیا ہے. حضور نے انقلاب برپا کیا جزیرہ نما عرب میں. خلافت راشدہ میں وہاں سے جو فوجیں نکلی وہ کیا کہتی تھی؟ 3 باتیں. ایمان لے آؤ، ہمارے برابر کے ساتھی ہوگے، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے مسجد میں کھڑے ہو سکتے ہو. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، یہ تم تو جونیئر ہو. نو، ایکول، ایبسلیٹ ایکول. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر نیچے ہو کر رہو، نظام ہمارا ہوگا، مذہب تم جو چاہو رکھو، عیسائی ہو جا رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو، جو چاہو رہو، صابی رہو، ہندو رہو. جزیہ دو گے، جو تم جزیت یدن، ٹیکس دینا ہوگا اور نظام ہمارا ہوگا. اور یہ بھی اگر منظور نہیں تو آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی. یہی ہے کہ نہیں؟ تاریخ میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ آج بش اور اس کی کمپنی بش اینڈ کو یہی کہہ رہے ہیں برعکس.
تم مسلمان رہو، عیسائی رہو، سکھ رہو، پارسی رہو، جو عقیدہ رکھو، جو چاہو جس کو چاہو پوجو، مسجدوں میں جاؤ، مندروں میں جاؤ، سینیگوگز میں جاؤ، گردواروں میں جاؤ، آتش کدوں میں جاؤ، جہاں چاہو جاؤ، لیکن نظام ہمارا ہوگا یہ لبرل سیکولر پولیٹیکل سسٹم، ڈیموکریسی، دی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی، بے حیائی پر مبنی معاشرہ۔ یہ کیا حیا ویا لیے پھرتے ہو؟ اب آپ کو ویسٹ میں لڑکیاں اور لڑکے سامنے کھڑے ہوئے، سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کبھی کہا تھا، یہ کوئی دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی۔ تو ایک قدم ہی آگے رہ گیا ہے نا۔ بہرحال یہ نظام ہمارا ہوگا۔ عراق کو فتح کر لیا، ہمارا نظام، اب چلاؤ یہاں پہ ڈیموکریسی۔ افغانستان کو فتح کر لیا، اپنا پاپٹ بٹھا دیا، بناؤ یہاں چلاؤ ڈیموکریسی۔ افغانستان میں ایک شخص عیسائی ہو گیا مسلمان، عدالت نے فتویٰ دیا اس کو قتل کیا جائے، مرتد ہے، مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ دنیا میں دھوم مچ گئی، چپکے سے اس کو باہر بھیج دیا۔ جیسے ہمارے ہاں متعدد مواقع پر توہین رسالت کے مرتکب جو لوگ تھے انہیں بھیج دیا جاتا تھا۔ کسی اسلامی قانون نافذ کرنے کی تو ہمت ہے نہیں، امریکہ کیا کہے گا؟ تم تو فنڈامنٹلسٹ ہو گئے۔ بہرحال نمبر ایک، اس جماعت کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے ٹو چینج دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز آف قرآن اینڈ سنہ۔ ڈسپلن ہونا چاہیے، سم و طاعت۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، میں کیوں بات مانوں ان کی؟ ان کے کوئی 4 ہاتھ ہیں، 4 آنکھیں ہیں، میری بھی 2 آنکھیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں۔ ڈسپلن میں آ کے اپنے آپ کو توڑنا پڑتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ معمار جب بنا رہا ہوتا دیوار تو اینٹوں کو توڑتا بھی ہے۔ بھائی الب اچھی بلی اینٹ تھی، خوبصورت اینٹ تھی، اس نے بسولہ اٹھایا، اس نے توڑ دیا، اس لیے کہ کہیں جوڑ لگانے کے لیے آپ کو توڑنا بھی پڑتا ہے۔ اپنے نفس اس کو توڑیں گے تو کسی جماعت میں ڈسپلن کی پابندی کریں گے۔ نمبر 3، طریقہ کار۔ اگر اللہ ذرا بھی آج کی میری اس بات کے بعد آپ کے اندر کوئی خیال پیدا کر دے تو میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی، حضور نے کیسے انقلاب برپا کیا، جسے دنیا مانتی ہے کہ ایک معجزہ تھا، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب تھا۔ مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر لا رہا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیا، یہ سمجھنا ہے سیریس۔ آخری بات، اس جماعت کی قیادت کے قریب جا کر سونگھیں کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں، کہیں دین کے نام پر دنیا داری تو نہیں ہو رہی ہے، لیبل دین کا اور کاروبار دنیاوی تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی بڑی بڑی جائیدادیں تو نہیں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی جماعت میں آپ کو نظر آئیں کہ ہاں ہیں، چاروں ہیں، تو اس میں شامل ہونا فرض کا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے نماز فرض، روزہ فرض۔ ایک شخص کہتا ہے نماز تو میں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، کافر ہو گیا کہ نہیں؟ ایک فرض کا انکار، ہاں نہ کرنا یہ گناہ ہے، روزہ نہیں رکھ رہا یہ گناہ ہے، انکار کر دے کہ روزہ نہیں ہے، میں نہیں مانتا روزے کو، غیر مسلم ہو۔ اس فرض کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، اس فرض کو۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ حضرات آتے ہیں چل کر اس مسجد میں،
لیکن یہ کہ اس مسجد کے مشن کے بارے میں سنجیدگی سے یہ گلہ ہے، خوگر ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سنیں۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، بس درون من نجست اسرار من۔ یہ کاہے کے لیے انجمن خدام القرآن قائم کی گئی تھی؟ کاہے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی اور مسجدیں بنی ہیں؟ کاہے کے لیے یہ قرآن اکیڈمی ہے؟ کاہے کے لیے یہ قرآن کالج ہے؟ کیا ہے یہ؟ کوئی بزنس ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں آج میں نے چاہا ہے کہ آپ سنجیدگی سے غور کریں۔ اپنی تھوڑی سی داستان بیان کر دیتا ہوں۔ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے آپ کے سامنے، یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ میں کوئی نبی ہوں اور مجھے وہی آئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں نے یہ اخذ کیا ہے علامہ اقبال سے، مولانا ابوالکلام آزاد سے، مولانا ابوالعلا مودودی سے، مولانا امین حسن اصلاحی سے، اور حضرت شیخ الہند کے ترجمے اور شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب کے حواشی سے۔ یہ میری سورسز ہیں، میں نے کھل کر بیان کر دیا ہے۔ یہ کوئی میرے اوپر کہیں سے، ٹھیک ہے کہیں کہیں خیال آتا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، لیکن یہ کہ ان سے میں نے اخذ کیا 10 برس، پھر میں نے جماعت اسلامی کو پوری طریقے سے ہمہ تن ہمہ وقت، پھر مجھے اختلاف ہوا کہ یہ اصولی اسلامی انقلابی جماعت تھی جو سیاست کے اندر کود کر اور الیکشن کے میدان میں آ کر اور پاور پالیٹکس کے اندر مبتلا ہو کر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے مجھے اب تلاش کرنی پڑی، میں نے تلاش کریں جماعت تلاش کریں۔ اگر ان 4 چیزوں کے اوپر کوئی 33% نمبر بھی آپ دے دیں کسی جماعت کو تو اس جماعت میں شامل ہونا فرض ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ کو کوئی جماعت نہیں ملتی، مجھ پر یہ بیتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ جماعت اسلامی میں تھا، وہاں سے مجھے اختلاف ہوا، علیحدہ ہوا، پھر میں نے 2 سال تبلیغی جماعت کے ساتھ لگایا، ان دی سرچ آف اے پارٹی۔ فرض کا احساس تھا، قرآن مجید سے تعلق ہو گیا تھا، لیکن مجھے احساس ہوا کہ یہ دین کے قائم کرنے کی جدوجہد کا نام بھی نہیں لیتے۔ مذہب کی سطح پر کام ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، نماز روزہ حج زکات، داڑیاں لمبی ہو رہی ہیں، پائیں ٹخنوں سے اوپر ہو رہے ہیں، مسواک کی جا رہی ہے، یہ سب ہے پرسنل پائٹی، دین کا وہی تصور جس کے خلاف بش کی کوئی جنگ نہیں ہے۔ لہذا اس کے بعد مجھے مایوس ہونا پڑا، لیکن اس مایوس ہونے کے بعد کیا تھا، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اب خود کھڑے ہو کر بنانا ہے۔ مجھ سے تو پوچھا جائے گا اللہ کے ہاں، جواب دہی کرنی ہوگی۔ ہاں کسی کی سمجھ میں بات آئی ہی نہیں، وہ شاید کچھ کہہ سکے، کوئی پلیڈ کر سکے اگنورنس۔ اس اعتبار سے میں آپ سے کہتا ہوں، اس مسجد میں آنے والے حضرات شدید ترین خطرے سے دوچار ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہو گیا تھا، اور جگہوں پر تو لوگ جاتے تھے تو نور اور بشر کا جھگڑا لے کر آ جاتے تھے، تمہارے سامنے دین بیان کیا گیا، پھر تم وہیں کے وہیں کھڑے رہے، سال ہر سال سے یہاں آ رہے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد آگے بڑھنے کو تیار، کہ جواب دہی زیادہ ہو جائے گی، یہ گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے بعد میں نے اپنے کام شروع کیا، تو پہلے حلقہ مطالعہ قرآن قائم کیے، پھر کوئی ساتھی بن گئے، انجمن خدام القرآن قائم کی 72 میں، پھر 76 میں اس قرآن اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر قرآن کالج بھی بنا، اور 75 میں تنظیم اسلامی ہم نے قائم کی، اور 77 میں اس کی بنیاد جو ہے ہم نے بیعت قرار دی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلوب ہے۔
اب اس کے بعد یہ ہے، ٹھیک ہے، اب ضعیفی کی وجہ سے اور گوناگوں قسم کے عوارض اور امراض کی وجہ سے اب میں رفتہ رفتہ ریٹائر ہو رہا ہوں۔ تنظیم اسلامی کی عمارت جو ہے وہ بھی میں نے منتقل کر دی۔ ہفتے وار درس کا جو لزوم تھا وہ بھی میں نے اب، عجیب اتفاق یہ ہوا کہ جب میں نے یہاں وعدہ کیا تھا کہ ایک جمعہ مہینے میں یہاں اور ایک اتوار کا درس وہاں، اس کے چند روز بعد ہی مجھے حرارت شروع ہو گئی، مسلسل چل رہی، اب تک چل رہی، صبح 99، شام کو 99.5 پونے 100، جسم ٹوٹتا ہے۔ لیکن میں نے وعدہ کر لیا تھا، میں نے کہا کہ گھر والے کہتے رہے کہ مت پڑھائیں، موجود ہیں عارف یہاں موجود ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں نے وعدہ کیا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ کوشش کروں گا پرسوں اتوار کو درس قرآن بھی قرآن آڈیٹوریم میں دوں 10:30 بجے۔ بہرحال میں اس میں آخری بات اب یہ کہہ رہا ہوں، میں نے جو آج گوشت پوشت کے بغیر ایک سکیلیٹن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دین کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، فرائض کیا ہے، اسلام کی بنیاد پر فرائض کون کون سے ہیں، ارکان کون کون سے ہیں، ایمان کی بنیاد پر کون سے ہیں۔ اسلام کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ ہے۔ یہاں تو ہم ایمان کسی کا دیکھ نہیں سکتے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے، کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی الیکٹرو کارڈیوگرام ہمیں نہیں بتا سکتا کہ اس دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ لہذا ہم مجبور ہیں کہ اسلام پر معاملہ کریں، آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان۔ للمسلم علی المسلم ستۃ، ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، حضور نے بیان کر دی۔ اس ایمان کے تقاضے کے طور پر جو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پر غور کیجیے، خدا کے لیے غور کیجیے، جواب دہی کرنی ہوگی۔ موت ہر شخص کے سر پر منڈلا رہی ہے، وقت آنے والا ہے، ہر ایک کا آنے والا ہے۔ پھر باس بادل موت ہے، اٹھا لیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ شاید کوئی شخص کہہ دے بیچارہ کھڑا ہوگا، یا اللہ ہم تو مسجدوں میں جاتے رہے، ہمیں تو کسی مولوی نے یہ باتیں بتائی ہی نہیں، وہاں تو نور اور بشر کا جھگڑا رہا، بس اللہ اللہ خیر سن۔ آپ کیا کریں گے؟ حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ قیامت کے دن محاسبہ ہونا ہے، یہاں اپنے آپ کو، یہ گھڑی محشر کی ہے، طور سے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ بہرحال میں کچھ تلخ نوائی ہو گئی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بھی لازمی ہے۔ نوارا تلخ ترمیزن جو ذوق نغمہ کمیابی، تلخ بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و ناسک بے اثر۔ شاید کو ہتھوڑا کبھی پڑے تو شاید ہوش میں آ جائے آدمی۔ بہرحال غور کیجئے، سوچئے سنجیدگی کے ساتھ۔ پھر اگر میری کسی بات سے آپ کو اختلاف محسوس ہو، یا اس کی کوئی وضاحت مطلوب ہو، یا آپ مجھے بتانا چاہیں کہ تم نے تو یہ بات غلط کہی ہے، تو میں آپ کا احسان سمجھوں گا کہ مجھ سے آ کے مجھے میری غلطی بتائیں۔ اس کے بعد سنجیدگی سے فیصلہ کیجیے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کے جملہ فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔